بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة رواه سنن ابن ماجہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے. تمام کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے. انہ علیم بذات الصدور ہے. انہ هو السمیع البصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، لطیف بھی ہے. درود و سلام سید القولین آمینہ کلال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین امام الاخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق گزشتہ موضوع کو آگے چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں بتوفیق اللہ تعالی. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت چل رہی تھی. آج ساتھ میں ان کی شہادت کا بھی تذکرہ کریں گے. کیا شخصیت ہے، کیسے اللہ کے پیارے بندے ہیں، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں، جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کر کے مانگا. ایک روایت میں عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے لیے دعا کی. سنن ابن ماجہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. خاص نام لے کر کے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح البخاری میں کچھ یوں درج ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک دن اعلان کیا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لائے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا.
وہ سو اونٹ سرخ اونٹ تھے جو عرب کے اندر بہت قیمتی اونٹوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنی تلوار اپنی تیاری کے ساتھ نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے جس کو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ کہا عمر کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ آج میں اس انسان کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آج ہم بہت پریشان ہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ صحابی کہتے ہیں وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا جائزہ تو لے لو۔ آپ کے بہنوئی سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، گھر سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آتی ہے کون؟ فرمایا میں عمر۔ وہ فوراً مصحف کو چھپا دیتے ہیں۔ بھائی پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث میں آتا ہے، ان کی ہاتھوں کی کلائیوں کو باندھا اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا، تشدد کیا۔ بعد میں کایا پلٹی، وہاں دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، بھائی کے منہ سے الفاظ نکلے کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھا۔ بہن کہتی ہے ہم ناپاک آدمی کو مصحف نہیں چھونے دیتے، جاؤ جا کر پہلے طہارت پاکیزگی حاصل کر کے آؤ۔ طہارت پاکیزگی حاصل کی گئی، بہن نے قرآن مجید کو کھولا اور پہلی آیات جو نکلی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ قرآن مجید کی آیات نکلتی ہے، بھائی سنتا ہے اور بہن اور بہنوئی کو ساتھ لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جو اس وقت دار ارقم یعنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ ان سے قبل سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن قبل اسلام قبول کیا تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا اللہ کے پیغمبر عمر آ رہے ہیں، آج اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم سب ان کا استقبال کریں گے، اگر آج عمر برے ارادے سے آ رہے ہیں، جس طرح عمر بہادر ہے امیر حمزہ بھی بہادر ہے، آج امیر حمزہ کی تلوار ہوگی اور عمر بن خطاب کا سر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قوت ملی ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام قبول کرنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین شرع عام عبادات کرنے لگے، بیت اللہ میں جا کے نمازیں ادا کرنے لگے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت رجلا قط عالم ولا اقرأ لکتاب اللہ ولا افقہ فی دینی من عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
میں نے عمر سے پڑھ کر کتاب اللہ کو پڑھنے والا، کتاب اللہ کو سمجھنے والا اور دین کے متعلق سمجھ بوجھ رکھنے والا اس سے بڑھ کر انسان نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر الہام ہوا کرتا ہے، میرے زمانے کا عمر وہ ہے جس پر الہام ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سے جمع کیا، تقریباً 20 سے 22 مقامات بنتے ہیں جب جب عمر بولے ہیں رب نے قرآن مجید بنا کر کے نازل کر دیا ہے۔ ہم نے تو آج تک 3 ہی سنے ہیں، 20 سے 22 مقامات ہیں۔ جب جب عمر بولے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ان کا بولنا اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن مجید بنا کے نازل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب کسی گورنر کو کسی ملک کی طرف روانہ کرتے تو ان کو 4 باتیں کہا کرتے تھے۔ پہلی بات کہا کرتے کہ وہاں جا کے گھوڑوں پر سواری نہ کرنا، عمدہ کھانے نہ کھانا۔ تیسری چیز فرمائی کہ باریک لباس سے تن نہ کرنا۔ چوتھی چیز فرمایا کہ غریبوں کی داد رسی کرنا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم کیا ہے جس کو آج مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی مانتے ہیں، اور اپنے ملک و ملت کے اندر اپنی عدالتوں کے اندر قانون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نافذ کیا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اس قانون کو، اس سواد حیات کو اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کرتے، اس قانون کو ہم اپنی عدالتوں میں اپلائی نہیں کرتے۔ یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیجیے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف اپنے ملک میں قائم نہ کر سکے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آگے عیسائیوں کا لشکر کھڑا ہوا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سواری ہے، 7 غلام ہے۔ تھوڑا سفر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اور سواری کی مہار اس غلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر غلام بیٹھتا ہے، مہار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو مہار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ عیسائی کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا انسان وہ ہوگا جس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے بادشاہ کے ہاتھ میں سواری کی مہار ہوگی۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے کپڑوں کے اوپر 12 پابند لگے ہوئے ہوتے تھے، آج ہماری الماریوں میں کپڑوں کی زیب و زینت ختم نہیں ہوتی۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے عدل و انصاف کو اس طرح قائم کیا تھا کہ دنیا ان کے عدل و انصاف کو مانتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، آپ قیمتاً اس گھر کو مجھے بیچ دیجئے، میں اس کو مسجد نبوی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، کہا بیچنا نہیں ہے، ہدیہ دے دیجئے۔ کہا وہ بھی نہیں دے سکتا۔ کہا اس کو خود شامل کر دیجئے۔ کہا وہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ثالثی کے لیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ کہا ثالث سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔
سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے جایا گیا، بات سنائی گئی، کہا میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا ہے کہ مسجد نبی کی توسیع میں اپنا گھر شامل کیجیے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر اس گھر کو مسجد نبی میں شامل نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کی بات ایسے نہیں مانوں گا، مجھے کوئی دلیل دے دیجیے، میں دلیل آپ کی مانوں گا، پھر آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، سلیمان بن داؤد علیہ السلام اس کی تعمیر کر رہے تھے، وہ رات کو دیوار بناتے تھے، صبح کو وہ دیوار گر جایا کرتی تھی۔ کہا وجہ کیا تھی؟ آسمان سے وحی آتی ہے، کہا سلیمان بن داؤد پہلے اس آدمی کو راضی کیجئے جس کی یہ جگہ ہے، اس کے بعد اس دیوار کو تعمیر کیجئے، یہی وہ دلیل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ دلیل سننے کے بعد عباس بن عبد المطلب کی بات کو میں نے چھوڑ دیا، بعد میں خود ہی انہوں نے وہ جگہ مسجد نبی میں شامل کر دی تھی۔ یہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی اپنے سر کو خم کر دیا کرتے تھے، اس بات کو تسلیم کر دیا کرتے تھے، جب اللہ کی بات آ جاتی وہاں اپنی بات کو مٹا دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی بات کو مانا کرتے تھے، اللہ کی بات کو مانا کرتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت پر تنازع ہو جاتا ہے۔ یہ بات سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث مقرر کرتے ہوئے، اس وقت آپ خلیفۃ المومنین ہیں، آپ نے زید بن ثابت کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ واقعہ مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پہنچے تو سیدنا زید بن ثابت نے اپنے سرحانے کی جگہ پر آپ کو بٹھانا چاہا۔ آپ نے پہلے الفاظ دہرائے کہ زید بن ثابت آپ نے اپنے فیصلے کے اندر پہلا ظلم یہ کیا ہے کہ ہم آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں اور آپ نے ہم کو اپنے سرحانے کی جگہ پر بٹھانے کی کوشش کی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب دونوں برابر میں سامنے بیٹھے۔ آپ نے ابی بن کعب سے کہا کہ آپ بتائیں اس درخت کا کیا تنازع ہے، آپ قسم اٹھائیں، اور یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم اٹھوائیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم نہیں اٹھوا سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے، کہنے لگے کہ آپ جب تک ایک خلیفہ عمر بن خطاب اور ایک عام انسان میں برابری نہیں کر سکتے تب تک آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی تھی اس درخت کے معاملہ کے اندر۔ تو یہ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے عدل پسند انسان تھے کہ جب کوئی عدل کرتے ہوئے کسی ایک جانب جھکنے کی کوشش کرتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً باور کرواتے کہ یہاں آپ کی غلطی ہے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وفات کر کے چلے گئے، شہید کر دیے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر دین اور دنیا دونوں کے اندر، دونوں معاملات کے اندر نقص پیدا ہو گیا۔
یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی موجودگی میں لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، خارج نہیں ہوا کرتے تھے. جب سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اسلام سے نکلنا شروع ہو گئے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کے متعلق کہ لوگوں کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سیدنا عمر فاروق اپنی رائے بھی دیتے اور لوگوں کی رائے بھی لیتے. اللہ تعالیٰ کو عمر بن خطاب کی رائے اتنی پسند آتی کہ اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا کرتے تھے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کرنے والے، 22 لاکھ مربع 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے. جب ان کی شہادت ہوتی ہے فجر کا وقت ہے، مسجد نبوی میں ابو لولو مجوسی چھپا ہوتا ہے اور جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. ایک زہر سے بھرا ہوا خنجر آپ کے پیٹ کے اندر کئی مرتبہ داخل کرتا ہے. ایک زخم جو آپ کو ناف کے نیچے لگتا ہے وہ سب سے گہرا لگتا ہے. 3-4 دن آپ بستر پر حالت مرض میں پڑے رہے ہیں. جب بھی آپ کو کوئی چیز پلائی جاتی تو وہ اس زخم کے رستے سے باہر نکل آیا کرتی تھی. یکم محرم الحرام کو تاریخ کے اندر اور بھی اختلافات ہیں لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پوچھ کر گئے. اس سے قبل آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا جب حالت مرض میں تھے کہ جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو جا کے میرا سلام کہنا اور یہ پوچھنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ سے دفن ہونے کی جگہ چاہتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اب عمر کا پیغام آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں جگہ ان کو دیتی. یہاں ہی بس نہیں کر دی، آپ نے اپنے بیٹے کو پھر کہا کہ جب میری میت کو لے کے جا رہے ہو تب بھی جا کے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا کہ عمر یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دے تو تب مجھے وہاں لے کر کے جانا، اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کرنا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا نماز جنازہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن کیا گیا تھا. آج ہم دیکھیں کہ ہم ان کی سیرت سے کیا سیکھتے ہیں، کیا سبق حاصل کیا ہے. صرف ہماری حد تک، صرف ہم اس حد تک ہیں کہ باتوں میں ہم باتیں تو کرتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمارے اوپر سے عدلیہ سے لے کے نیچے عام انسان تک سارے کے سارے زیرو ہیں. عدل و انصاف کیا. اور یہ بات یاد رکھیں جس قوم کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے. جس قوم کے اندر عدل نہیں رہتا، انصاف نہیں رہتا، وہ ہلاک ہو جایا کرتی ہے. چاہے وہ گھر کے معاملات ہو، گھر کا سربراہ ہو، کسی محکمے کا بڑا عہدیدار ہو، کسی مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، متولی ہو، کسی عدالت کا بڑا قاضی و قضا ہو، کسی وقت کا حاکم ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اگر وہ صحیح عدل و انصاف نہیں کرتا تو وہ اس بات کا اندازہ لگا لے، سوچ و بچار کر لے کہ اس کی ہلاکت کے ایام قریب ہے. اللہ نے جتنے انبیاء کو مبعوث کیا تھا ان کا ایک مشن یہ تھا کہ وہ جا کے اپنی رعایا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی
کہ آپ اگر مختصر خلاصہ سمجھنا چاہے تو ساری کی ساری عدل و انصاف پر قائم تھی۔ یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے میری رعایا میں کوئی بھوکا کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اگر مل جاتا تو اس کی داد رسی کیا کرتے تھے، ان کے لیے خود اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا کے لایا کرتے تھے، راشن اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ کہا آج عمر یہاں حساب دے سکتا ہے، کل کو اپنے رب کے سامنے حساب نہیں دے سکتا۔ یہ وہ عمر ہے جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جب اسلام قبول کرتے ہیں ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو برادران اسلام ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو سمجھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کو کس طرح اپنی رعایا کے اوپر قائم کیا تھا، آپ اپنی عدالتوں کے اندر عدل کس طرح کیا کرتے تھے، آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر اگر کسی گورنر سے بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے رعایا کے سامنے اس کو بھی سزا دی گئی ہے، اگر کسی گورنر کے بیٹے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے رعایا کے سامنے اس کو بھی سزا دی گئی ہے، بلکہ رعایا سے ان کو سزائیں دلوائی گئی۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے نہ اپنوں میں نہ پرایوں میں فرق کیا ہے، بلکہ اللہ کے قانون اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو، آپ کی میراث کو، آپ کی سنت کو، آپ کے فرامین کو سب کے سامنے اول درجے پر رکھا ہے اور ایک انصاف کا ترازو قائم کیا ہے اور لوگوں کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیا ہے، اپنوں اور پرایوں میں کبھی فرق نہیں کیا، جس کی غلطی ہے اس کو سزا دی ہے۔ آج ہم کو بھی یہی اس سیرت سے سبق ملتا ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے والے بھی یہ تھے، کتاب اللہ کو پڑھنے والے بھی یہ تھے، دینی مسائل پر عبور رکھنے والے بھی یہ تھے، جن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے اللہ نے میرے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ جو کہا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر دین کے معاملات میں نرم ہے، رحم دل ہے، لیکن عمر دینی معاملات میں سب سے سخت ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جتنی سیرت بیان کی جائے اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، بہت لمبا وقت درکار ہے۔ اگر چاہے تو ہم ان کے اوپر 20 جمعات خطبات پڑھا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں، لیکن وقت اب اجازت نہیں دے رہا، نہیں تو اور باتیں آپ کے سامنے رکھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولے ہیں اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا یہ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتصادی نظام آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازی اوصاف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں آج سے لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو ان کے متعلق برے الفاظ ادا کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر ہی ان کو نشان عبرت بنائے، اللہ دنیا کے اندر ہی ان کو نشان عبرت بنائے۔ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق برے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ ان کی زبانوں سے بدی سے نکال کے دنیا کے سامنے ہی ایسا عبرت کا نشان بنا دے کہ دنیا ان کو دیکھ کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور وہ سبق حاصل کرے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق برے برے بول بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا نہیں کرتے، آپ کا احترام نہیں کرتے، آپ کا ادب نہیں کرتے، آپ کی عزت نہیں کرتے، اللہ دنیا کے اندر بھی ان کا ادب و احترام ختم کر دے، دنیا کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔
اللہ تعالی ہم کو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔